بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج ہم اوپن پلیس میں موجود ہیں، درختوں کی چھاؤں اور ایک خوشگوار بہت پیارا ماحول ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ببرکت دن ہے، اور ہم دو دوست جن کا شوق بھی ایک ہے، جن کی منزل بھی ایک ہے، اور جو ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، اور ماشاءاللہ ہم دونوں جو بیٹھے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی یاد میں تلاوت قرآن پاک کریں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہماری بات چیت ہے یہ ریکارڈ بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کنٹینٹ جو ہم کریٹ کر رہے ہیں یہ بھی ہماری ایک تصنیف ہے، تو جو ہمارے جانے کے بعد سر ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتی رہے گی۔ تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، اور اس کے لیے ہم دعوت دیں گے ہمارے محترم، ہمارے دل کے بہت قریب سر مدثر نواز صاحب کو، کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک مدثر سر نے کی اور ہم نے سنی، اور آپ لوگ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمارے دل کو بہت سکون ملا، کیونکہ قرآن ہی ہدایت ہے، قرآن ہی شفا ہے، قرآن ہی زندگی ہے، اور قرآن ہی آخرت ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، آپ کی گفتگو سن کے بہت اچھا لگا۔ یقیناً آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو اس حوالہ سے اس دن کی بہت اہمیت ہے۔ اور ربیع الاول کا مطلب ہی بہار آئی، اس کا مطلب ہے بہار آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں جلوہ فروز ہونا، دن کا رات میں چینج ہونا، جو عرب میں، پورے عرب میں جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے ان کا جگمگانا، ایک آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ بجھ گیا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں تھی، ان کی شان کی وجہ سے تو آج یہ کائنات ہمیں معرض وجود دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو سورج ہے جو دن کو رات میں بدل کرتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ یہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فروز نمائی کی وجہ سے ہے۔ یہ کائنات جو ہمیں یہ درخت نظر آ رہی ہیں، آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ سب کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ یہ سب اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے ہر طرف جھوم مچی ہوئی تھی۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اس کائنات میں تشریف لائے، تو ستارے بھی جھک جھک کے انہیں سلام پیش کر رہے تھے، فرشتوں کا گروہ ان کو گھیرے ہوئے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جب انتظامات دیکھے گئے تو پوری کائنات میں عرش سے لے کے فرش تک سب جگہ خوشیاں منائی گئی۔ تو ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ پیر بننا مشکل ہے، نہ فقیر بننا مشکل ہے، انسان کا انسان بننا مشکل ہے۔ ماشاءاللہ، تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کے بشریت کو، مخلوق کو، اشرف المخلوقات کو اپنا شرف بخشا کہ آج ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور یہ سب قوموں سے، سب امتوں سے افضل امت ہے۔ جی
اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ خود بلند کر رہے ہیں، بے شک ورفعنا اللہ کا ذکر، یہ چھوٹی سی آیت کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہی پیغام دے رہی ہے کہ اے پیغمبر، اے نبی، ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ بیان کرنا ہمارے لیے بہت کم ہے، لیکن ہم ساری زندگی بھی ان کی شان کے بارے میں بات چیت کرتے رہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کی شان کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، ان کی اکرامات، ان کی خوبیاں، ان کی نبی کیا ہوتا ہے، ان کے اندر کیا کیا چیزیں معجزے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے تو یہ خاتم النبیین کا لقب آپ کو دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی قوم نہیں آئے گی، کوئی امت نہیں آئے گی۔ یہ ہمیں بہت عظیم شرف حاصل ہے کہ ہم امت محمدیہ کہلا رہے ہیں۔ اور بے شک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ سر ٹیک کے روتے رہتے تھے ساری رات، کیا کہتے تھے؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت۔ اور آج ہماری امت کس طرف جا رہی ہے، کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ تو یہ دو مختلف پہلو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو جب تک اس دنیا میں تھے وہ اپنی امت کے بارے میں پریشان تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کے بارے میں کیا معاملات کرے گا۔ تو اس ٹائم جو چیزیں موجود تھی ان کے لیے ہر چیز نے خوشی منائی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ یوتھ کو ہم گائیڈ کریں، ہم اس سے ڈسٹریکٹ نہ کریں۔ یہ یوتھ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آن شان ہے۔ اسی یوتھ کے ذریعے ہم اپنے کہہ لیں کہ پوری دنیا کو میسیج دے سکتے ہیں کہ یہ یوتھ جو کہہ لیں کہ عشق رسول رکھتی ہے، اس کے محمدیہ اس کے دل میں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سر یوتھ ہے نا، یوتھ اسی ہی پر بنیاد ہے، اسی پر امت مسلمہ کی کہہ لیں کہ بنیاد ہے۔ اور آپ کو ایک طرف وہ نوجوان بھی نظر آتے ہوں گے، جیسے کہ ہم اس ٹائم آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ایک ہمارا ایک اچھا اقدام ہے، اور یہ ہمارے چینل کے ذریعے ہم پوری دنیا کو، ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، ہمارے فالوور ہیں، ان کو پہنچے گا کہ ہم اس طرح بیٹھیں، ویڈیو بنائیں، اپلوڈ کریں، جس سے پوری کفر کو کیا میسج ہے کہ ہم ایک ہیں۔ تو جیسے ہم یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کدھر چلیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں وہ سر خوش ہوتے کہ ہیں کہ اچھا ہوا ہماری جو چالیں ہیں وہ کامیاب ہو چالیں گئی ہیں۔ کامیاب ہو گئی ہیں۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، کہ شیطان کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں تو شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اور کفار بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان بھٹک گئے ہیں، ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، ٹریک سے پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ تو جب کوئی ٹرین کوئی چیز پٹڑی سے اترتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سر، کوئی ٹرین اگر پٹڑی سے اتر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے۔ جی میں ایک شعر کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا ہمارے پروگرام کا۔ علامہ اقبال کا بہت ایک فیمس شعر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پورے قرآن کی سمت کو ایک شعر میں منتخب کر کے بتلا دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اگر تو نے محمد سے وفا کی تو میں بھی تیرا ہوں، دنیا کی ہر چیز تیری ہے، قلم یہ لو ہر چیز تیری ہے۔ ایک بخاری کا بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، وہ کسی نے کہا تھا بنا عشق نبی کے جو پڑتا بخاری بخار ہوتا ہے، تیر نہیں اسے بخاری، اسے بخار ہو جاتا ہے، اسے بخاری نہیں آئے گی، کیوں؟ اسے عشق نبی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے دل میں عشق نبی نہیں ہوگا تو آپ دنیا میں کوئی بھی اچھے عمل نہیں کر پاؤ گے، کوئی اچھا اقدام نہیں کر پاؤ گے۔ تو عشق نبی ہمیں یہ چیز سکھلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو مزید کیسے بہتر کریں، مزید کیسے نکھاریں، اور اپنی یوتھ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ہم یہ میسج ضرور دے کے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انجوائے کریں اور چلے جائیں، نہیں، اس کا ایک مین مقصد ہے۔ وہ مقصد یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پہ چلیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، وہ رول ماڈل آف لائف ہے ہماری زندگی کے، وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہیں، کہ وہ پوری کائنات کی ہر چیز کے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے رہنما ہے، ہر چیز کے لیے وہ بے جان ہے، وہ چرند ہے، وہ پرند ہے، وہ اشرف المخلوقات، اس لیے ہمیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق ہم ہیں۔ تو یقیناً ہم آج کے میلاد کے پروگرام کے ذریعے آپ سب کو یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ عشق نبی ہماری زندگی میں ضرور شامل کریں۔ آخری لب تک ان کے یہی ہلے تھے کہ ربی حبلی امتی، بے شک یہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کا کیا معاملہ کرے گا۔ تو جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ تو ایک دفعہ ہم سب آپ کو بھی
اور سر مدثر نواز کو بھی اور اپنے دوسرے سننے والوں کو دل کی تھا گہرائی سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔